کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ آ کر کہنے لگے نبی جی جب ہم جرسے پر چلتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کفار ہنستے ہیں ہمیں دیکھ کر جی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين. جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتائے ہیں کہ حضرات صحابہ پر ہنسنے والوں پر بھی اللہ خلاف ہوئے ان کے. جی حضرات صحابہ کو تسلی کے طور پر کہا کہ تم پریشان نہ ہو کہ جو لوگ تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں قیامت میں تم ان پر ہنسو گے خود. انشاءاللہ. تو گیا کہ حضرات صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں خوش ہونے کی جماعت بتا رہے ہیں, جنتی جماعت بتا رہے ہیں. اور سارے صحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی خود اس میں شامل ہیں. اور ان کی کتابوں کے اندر, ان کی تصنیفات کے اندر جو حضرات صحابہ پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں یہ قابل معاف نہیں ہے. اور میرا تو دل چاہتا یہ ہے کہ جو لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور اگر ان کے اندر ہمت ہے, جرت ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اگر انہوں اپنی ماں کا دودھ پیے ہیں تو قسم خدا کے میدان میں آ جائے, ہم سے بات کریں گے ان کتابوں پر. جو انہوں نے ان کی تائید, حالانکہ ان کی بات کو مثبت پہلو سے بتائے ہیں, ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت گویا کہ اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. دل جو ہے جلتا ہے ان باتوں کو سن کر ہمیں. یہ کتاب ہے لفظ صحابہ کے سلسلے میں لکھی, انہوں نے کتاب لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں, صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خروج کرنے والے تمام صحابہ, حضرت عائشہ اور حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین, تمام کے بارے میں کہا کہ فاسق ہیں, مردود الرائے اور شہادت والے ہیں. سب کو انہوں نے کہا کہ مردود ہیں, سب فاسق ہیں. حضرت عائشہ فاسق ہو سکتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے یہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں یہ تمہاری ماں ہیں, یہ ہماری ماں کے سلسلے میں بات کہی گئی. یہ جو لوگ ان کی بات تائید کر رہے ہیں میرا ان سے سوال یہ یہی ہے, اگر تمہاری ماں کو یہ کوئی کہہ دے کہ تمہاری ماں فاسق ہے, فاجر ہے, کیا تم اس بات کو صبر کر سکتے ہو؟ لڑنے کے لیے گلے کھول کر باہر آ جانا شروع کر دیتے ہو, ہاتھ میں تلوار آ جاتی ہے. لیکن میری آپ کی ماں حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق ہے, اب بھی سننے کے باوجود بھی ان کی تائید کرنے والے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ توبہ کریں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت ایک معزز جماعت ہے, لا تسبوا اصحابی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اور ایک حدیث سے پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بلا کہا تو اس نے مجھے برا بلا کہا, اور جو میرے صحابہ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی, اور جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا, اور جو مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا اس کا سیدھا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سلمان ندوی اگر اس بات پر باقی تھے, توبہ نہیں کیے ہیں, تو ہم ڈنکے کے چوٹ سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے میں سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کو, جو حضرات صحابہ کے بارے میں انہوں نے تانے تشنیع کی ہے.